الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وتبعہ اجمعین الی یوم الدین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ حاضرین و ناظرین اور محترم سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے یوم عاشوراء کی خرافات و رسومات۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اس تاریخ کو ایک عظیم تاریخ سمجھتے ہیں، لیکن صرف اس حیثیت سے جانتے ہیں کہ اس دن میں یعنی 10ویں محرم الحرام کو نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول، حضرت علی کے لخت جگر، فاطمہ کے نور نظر، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یوم کربلا کے دردناک واقعے سے ہم اسے جانتے ہیں، حالانکہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں گرچہ عجیب ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ بلوائیوں نے، یزیدیوں نے امام حسین کی شہادت بڑے دردناک طریقے پر کیا، اور یقیناً یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ ہمیں بھی تکلیف ہے، ہر اس مسلمان کو جس کے دل کے اندر حب نبی ہو، درد ہونی چاہیے، لیکن یہ دن صرف اسی حیثیت سے تاریخی نہیں ہے، بلکہ بڑی حیثیت کا حامل یہ دن ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں یہودی لوگ بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے معلوم کیا تو آپ کو بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی تاریخ میں یعنی 10ویں محرم کی تاریخ کو فرعونیوں سے نجات پائے تھے، اور فرعون اور اس کے لشکر کو دریا کے اندر غرقیاب ہونا پڑا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم ظاہر فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو یوم عاشوراء کے ساتھ ساتھ ایک اور روزہ آگے یا پیچھے ملا لوں گا۔ ہمیں اور آپ کو مستحب یہی ہے کہ ایک روزہ آگے یا پیچھے رکھیں۔ اسی طریقے پر 10ویں محرم کو قیامت قائم ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا، بہت ساری باتیں 10ویں محرم کے سلسلے میں تاریخ میں ملتی ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کو یہاں رکھا جائے تو تفصیل کا وقت ہے، تفصیل طلب ہے امر، اور یہ وقت نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کو صرف اس بات سے باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ دن تاریخی ہے اور اس دن کے اندر شہادت حسین کا ایک عظیم حادثہ پیش آیا ہے، تو اس دن کو کیا ہم یوم ماتم منائیں گے؟ ہمارے یہاں یعنی ہم مسلمانوں کے یہاں ایک گروہ تو وہ ہے جو اس دن کو یوم ماتم مناتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، سینہ چاک کرتا ہے، گریباں چاک کرتا ہے،
کپڑے پھاڑتا ہے اور اپنے آپ کو زخم آلود کرتا ہے اور چیخ چیخ کر شہادت حسین کا نام لے لے کر اس دن کو یوم ماتم، یوم کنا اور بہت سارے خرافات کے شکار ہوتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو اس دن کو تعزیہ کے طور پر ڈھول اور تاشے، گاجا اور باجا کے ساتھ اس دن کو عظیم تاریخ قرار دیتے ہیں، بلکہ اس معاملے میں بڑی ہمارے یہاں افراط و تفریط اور شرمناک واقعات اور قصے پیش آتے ہیں۔ نوجوان بدمعاش آوارہ گرد قسم کے لوگ شراب پی کر ناچتے ہیں، گاتے ہیں، تعزیہ سر پہ اٹھاتے ہیں اور اپنے کندھوں پر لے کر ایک مقام مخصوص تک پہنچتے ہیں جسے کربلا کا نام دیا جاتا ہے۔ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے بتلائیے، اگر یوم شہادت ہے یہ، تو کیا شہادت کے دن کو ایسے ہی ڈھول اور تاشے اور گاجے اور باجے کے ساتھ منایا جانا، اس کو عقل قبول کرتا ہے یا نقل قبول کرتا ہے؟ نہ اس کا کہیں ثبوت ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر ہرگز نہیں مل سکتی، لیکن آج ہم اور آپ نے اس کو ایسا منانا شروع کیا کہ بہت سے غیر ہماری اس حرکت سے شرمندہ ہیں اور گویا ہم نے اسلام کا ایک جز بنا رکھا ہے۔ اسی طریقے پر بہت سے لوگ آج کے دن اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو بے لگام چھوڑتے ہیں، جو تعزیہ کے پیچھے پیچھے مردوں کے شانہ بشانہ بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، سینہ کھلا ہوا ہے اور اس طریقے پر گاتی ہوئی مردوں کے پیچھے پیچھے دور تک جاتی ہے۔ آج کے اس نیٹ ورک اور جدید ٹیکنالوجی کے زمانے میں اس کی تصویریں لی جاتی ہے، نیٹ پہ اسے ڈالا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس سے اسلام کی شبیہ بگڑتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دن کو اس خرافات سے پاک و صاف رکھیں، اور اس کی تاریخی حیثیت جو ہے وہ اس حساب سے ہے کہ اس دن صدقہ اور خیرات کیا جائے، اپنے بچوں پہ خرچ کیا جائے، اپنے اقربا پہ خرچ کیا جائے، اپنے پڑوسیوں پہ خرچ کیا جائے، اس دن روزہ رکھا جائے، اس دن قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، اور دل میں یہ تصور جمایا جائے کہ واقعی جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، یقیناً ان کا یہ عمل اچھا نہیں تھا، لیکن تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ عبداللہ بن زیاد کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا، ورنہ یزید ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ نواسہ رسول کو شہید کیا جائے۔ بہرحال جنہوں نے کیا اچھا نہیں کیا، لیکن کیا اگر ہم اس کو یوم شہادت منانے لگیں تو کیا پورے سال کے اندر 360 دن کے اندر کوئی ایسا دن خالی ہو سکتا ہے جس دن کسی نہ کسی نبی کی یا کسی نہ کسی صحابی کی یا کسی نہ کسی ولی کی یا کسی نہ کسی بڑی ہستی کی شہادت نہ پیش آئی ہو؟ ویسے تو پورا دن ہی شہیدوں کے لیے ماتم کنا ہو جائے گا، اور اگر سب سے بڑا غم کا دن ہے تو نواسہ رسول کی شہادت سے زیادہ تو وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن یہ غم کا دن ہے۔ لیکن پوری دنیا کے اندر یوم وفات نہیں منایا جاتا، اس لیے کہ جو آیا ہے دنیا سے جاتا ہے، اور قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ تم ان کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ ان کو ایسی زندگی ملی ہے جس کا تم کو احساس نہیں ہے۔ تو ہم کیوں شہیدوں پہ رونے جائیں؟ جب شہید زندہ ہیں اور ان کے مراتب بلند سے بلند تر ہیں تو پھر ہمیں رونے کی، ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس دن کو
اس طریقے پر یاد کرنی چاہیے جس طریقے پر شریعت اجازت دیتی ہے، اور ہر قسم کے خرافات سے بچنا چاہیے۔ وہ روئیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، وہ روئیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب صحیح عقیدے کے ساتھ اور صحیح عمل کے ساتھ دنیا سے جائیں اور خاتمہ بالخیر ہو۔ والسلام وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔